اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام سامعین ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی مجتبیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان، جس میں ہوتی ہے عقائد، اخلاقیات اور فقہی مسائل پر گفتگو، اور ہم ہر روز آپ کی کرواتے ہیں ایک علمی شخصیت سے ملاقات۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ محمد و اہل بیت محمد پر درود پڑھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ایک فرمان آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ علل الشرائع میں کی جلد اول میں صفحہ نمبر 34 پر شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک فرمان نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کیسے بنے۔ تو اسی سلسلے میں امام علی نقی علیہ السلام کا فرمان نقل کیا ہے کہ امام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلیل اللہ بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کثرت سے محمد و اہل بیت محمد پر درود پڑھا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو درود کی تاریخ میں اور بہت سی واقعات ملتے ہیں کہ درود کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے، اور جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا سے عقد کیا، نکاح پڑھا، تو اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ حق مہر حوا ادا کرو۔ اسی سلسلے میں اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ آپ 10 مرتبہ محمد و اہل بیت محمد پر درود پڑھو اور آپ کا حق مہر حوا ادا ہو جائے گا۔ اور اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جامعہ ہاضہ کے سینئر متعلم قبلہ آغا علی حیدر الحسینی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ مولا آپ کا یہاں تشریف لانا اور یہ چاند منٹ کی جو عبادت ہے مولا اپنی برگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ تو قبلہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا موضوع ہے محمد و اہل بیت محمد پر درود پڑھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ درود کی اہمیت اور فضیلت کو قرآن و احادیث کی روشنی میں واضح فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہ۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارا یہ کلیسۃ وصل اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی برادران عزیز المعارف یوٹیوب چینل کے اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں، خداوند متعال ان کے استفاقات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی برادران عزیز بیک کیمرہ ورک کر رہے ہیں، خداوند متعال ان کی اس محنت کا ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمارے 12ویں آقا اور مولا کا جلد سے جلد ظہور فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے سوال کیا ہے، آپ بڑھتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ دیکھیں، صلوات پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صلوات ایسی عبادت ہے کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل میں خداوند متعال خود شامل حال ہے، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خدا اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو، اس کے ساتھ تسلیم کرو۔ دیکھیں، اللہ نے پورے قرآن میں اور کہیں نہیں کہا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو، بلکہ اللہ نے پورے قرآن میں نہیں کہا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، میں بھی روزے رکھتا ہوں تم بھی رکھو، میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی دو۔ دیکھیں اہل بیت کی عظمت اور شان کتنی ہے کہ جن کی خاطر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو۔ اور اللہ نے جہاں پر 2 چیزوں کو واضح کر دیا ہے، ایک تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ صلوات کی کتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے کہ جو خداوند متعال خود شامل ہو رہا ہے اس کا، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے بتا دیا اہل بیت کی کتنی کم فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان پر درود پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ کا اس میں شامل ہونا ہی دراصل لوگوں کو اس کام کی طرف دعوت دینا ہے کہ میں بھی یہ کام کر رہا ہوں تم بھی کرو۔ اب آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جہاں پر اللہ نے کسی مذہب اور فرقے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ایمان والوں کو کہا
مثلاً کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل سنت والجماعت تم آل محمد پر درود پڑھو، جہاں فقہ جعفریہ اہل تشیع کہ تم نبی پر درود پڑھو، جہاں کسی اور فرقے سے جو کہ دیوبندی حضرات سے مخاطب ہو کہ تم اہل بیت پر درود یعنی پڑھو. کسی فرقے سے نہیں بلکہ مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں، ایمان والوں سے ایمان خطاب ہے. والوں سے خطاب کر رہے ہیں. اب ایمان والے ہے کون ہیں؟ اب چلتے ہیں نبی پاک سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایمان والے ہے ایمان کون؟ والے کون ہیں؟ جب خندق کے میدان پر موقع پر عمر عبد ود اسلام کے مقابلے میں آیا تھا، اس وقت مولا علیہ السلام کو تیار کر کے نبی پاک نے بھیجا. اس وقت نبی پاک نے کہا کہ یا علی تو کل ایمان ہے، کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یا علی تو کل ایمان ہے. پتہ چل گیا علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا اور علی کی محبت دل میں رکھنے والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم آل محمد پر درود، یعنی کہ علی کی ولایت اور علی کی محبت دل میں رکھنے والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم آل محمد پر درود پڑھو. اللہ اکبر. اب درود ہے کیا؟ فقہ جعفریہ کے ہاں جو مشہور ترین درود ہے وہ ہے اللہم صلی علی محمد، نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زیادہ ہے. اب جو ناقص درود پڑھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود کو مکمل کرو میری آل کے ساتھ، حال کے ساتھ بالکل ناقص درود نہ پڑھو. ایک اور روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھے لیکن میرے خاندان کو شامل نہ کرے تو وہ جنت کی بو بھی محسوس نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. حالانکہ یقیناً جنت کی بو 500 سالہ کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی. محسوس کی جا سکتی. اور ایک اور روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے اپنے بابا جان حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کہہ رہا تھا اللہم صلی علی محمد. تو امام آگے بڑھے، اس شخص کو مخاطب ہو کر کہا اے بندہ خدا ہم پہ ظلم کیوں کر رہا ہے؟ تو ناقص درود کیوں پڑھ رہا ہے؟ بڑھ کے پڑھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مکمل درود. دیکھیں جو شخص ناقص درود پڑھتا ہے وہ جنت کی بو تک محسوس نہیں کر سکتا. جو شخص ناقص درود پڑھتا ہے وہ اہل بیت پہ دراصل ظلم کرتا ہے. جب ناقص درود پڑھنے والے جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتے، اہل بیت پہ ظلم کرتے ہیں، اگر وہ درود اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر پڑھیں تو وہ کیسے جنت کی بو محسوس کریں؟ اور یہ اہل بیت پہ ظلم نہیں ہے. یعنی درود کو نہ کم کریں اور نہ اپنی درود طرف کو سے بڑھا بڑھائیں، چڑھا کر بلکہ جتنے مکمل درود ائمہ علیہ بنتا السلام سے نقل ہوا ہے السلام پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ درود پڑھا کریں تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. اب درود اس ماہ رمضان المبارک میں درود پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو شخص اس مہینے میں کثرت سے صلوات پڑھے گا آل محمد پر اس کے نیک اعمال کے پلڑے کو باری کر دیا جائے گا. اللہ. اور صلوات ہے کیا؟ صلوات خود ایک دعا ہے. جی جیسا کہ روایات میں بیان ہوتا ہے کہ اول اور آخر دعا جب تم مانگو تو اول اور آخر آل محمد پر صلوات پڑھو. اس کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے اس بات کی کہ جب بھی تم خدا سے کوئی حاجت طلب کرو اول اور آخر آل محمد پر درود پڑھو. اسی سلسلے میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم جب بھی خدا سے اپنی حاجتیں طلب کرو تو تمہیں چاہیے اول اور آخر آل محمد پر درود پڑھیں. بالکل. کیونکہ خدا کی شان کہیں اس سے زیادہ ہے کہ وہ آپ کی ایک چیز حاجت کو تو پورا کرے اور دوسری کو ترک کر دے. بالکل. صلوات تو یقیناً قبول ہونا ہی ہونا ہے. بالکل. جب صلوات قبول ہوگی تو آپ کا حاجت بھی پوری ہوگی. دعا کے سلسلے میں ہی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے. امام فرماتے ہیں کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو وہ آسمان پہ ایک پردہ ہے وہ اسے اوپر جانے سے روکتا ہے. اس دعا کو اس کو ایک صلوات ہے جو اس پردے کو چاک کر دیتا ہے. یعنی کہ میں اگر آسان لفظوں میں بیان کروں تو جب انسان حاجتیں طلب کرتا ہے دعائیں کرتا ہے تو آسمان پہ جب دعائیں جاتی ہیں تو ادھر ایک تالا ہے جو دعاؤں کو آسمان پہ جانے سے روکتا ہے. اس کی چابی ہے آل محمد پر صلوات. اللہ اکبر. جب انسان آل محمد پر صلوات پڑھتا ہے تو وہ چابی بن کے اس تالے کو کھول دیتا ہے اور وہ دعائیں آپ کی خدا تک پہنچ جاتی ہیں. یعنی خدا تک پہنچنے سے مراد آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. جی ماشاءاللہ.
آپ دیکھیں صلوات کی کتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے کہ گناہ گار شخص کے متعلق ملتا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حوالہ 100 موضوع 500 داستان میں موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکتے تو تمہیں چاہیے کثرت سے آل محمد پر صلوات پڑھو، کیونکہ صلوات ایسا عمل ہے جو آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ بالکل بالکل گناہ گار انسان ہے، جب انسان مرتا ہے تو اسی کے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے سفیان ثوری کا، جو تقریباً سنی اور شیعہ کتب میں موجود ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص نوجوان کو دیکھا جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور مسلسل آل محمد پر درود پڑھ رہا تھا۔ خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے ایک اور شخص کی روایت ملتی ہے کہ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، مولا میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا، مجھے کوئی عمل یاد نہیں آیا، تو میں کثرت سے آل محمد پر درود پڑھتا رہا، تو امام نے فرمایا کہ تم سے بہتر عمل کسی نے انجام نہیں دیا۔ اللہ کہ کتنی اہمیت علت ہے درود۔ سفیان ثوری کا واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی خانہ کعبہ میں موجود تھا، کوئی شخص نوجوان کو دیکھا، وہ بھی کثرت سے آل محمد پر درود پڑھ رہا تھا، تو وہ اس شخص سے پوچھتا ہے کہ تم کثرت سے آل محمد پر درود پڑھ رہے ہو، میں نے جہاں بھی تم کو دیکھا ہے تم کثرت سے آل محمد پر ہی درود پڑھ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو اور بھی ذکر اذکار حج کے اعمال انجام کیوں نہیں دے رہا؟ تو اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اور میرا والد حج کے لیے گھر سے نکلے تھے، راستے میں میرے والد کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی، وہ وفات پا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اللہ اکبر، تو میں پریشان ہو گیا کہ اب میرا بابا اتنا بڑا گناہ گار ہے، تو جب یہ لوگ دیکھیں گے وہ کیا کہیں گے؟ تو میں رونے لگا، اچانک مجھ سے نیند آ گئی، خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت آئی، اس کا جسم سے کہہ رہا ہے خوشبوئیں ہی خوشبو آ رہی تھی، اللہ اس نے آ کر اس کے شخص کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا، اللہ، پھر اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، اسی کا پیٹ ویسی حالت میں واپس آ گیا۔ جب وہ ہستی چلنے لگی تو اس شخص نے فوراً آگے بڑھا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آپ کون ہستی ہو جو میرے بابا جان کے اس مشکل وقت میں کام آئی؟ اس ہستی نے کہا کہ میں وہ ہستی ہوں جس پر یہ کثرت سے صلوات پڑھا کرتا تھا، اللہ اکبر، اب اس پہ مشکل کا وقت تھا تو میں اس کی مدد کے لیے آیا۔ لیکن یہ تھا انسان کے مرنے کے وقت، جو انسان کا مشکل ترین لمحہ تھا، اس پر آل محمد کی ذات پر پڑھا ہوا صلوات کام آیا۔ اب انسان کا جو سخت ترین مشکل ترین لمحات ہے وہ ہے روز آخر، روز محشر، جہاں پر سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے، یعنی کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی بھی ایک دوسرے کے پاس نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، اس لیے بھاگ رہے ہوں گے کہ کہیں وہ ان کے نیک اعمال نہ لے لے۔ تو لیکن اس وقت جو آپ کے کام آئے گا عمل، وہ عمل ہے آل محمد پر درود۔ جو شخص آل محمد پر دنیا سے کثرت سے صلوات پڑھتا رہا، وہ درود پھر اس کے نیک اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ اسی آگے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک فرمان ملتا ہے کہ میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا قیامت کے دن جو میری ذات پر دنیا میں کثرت سے صلوات پڑھتا رہا۔ کہ کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے صلوات کی کہ اس کے سلسلے میں متعدد روایات نقل ہوئی ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان کو بیان کر سکیں۔ اب ہم علی والوں کو کیا حق ہے؟ اب ہم علی والوں کا کیا حق بنتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ کثرت سے آل محمد پر صلوات پڑھیں تاکہ یہ صلوات ہمارے دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے۔ تو دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی میں آل محمد پر درود پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے جامعہ کے سینئر طالب علم قبلہ آغا علی حیدر الحسینی صاحب کہ جو درود کی اہمیت اور فضیلت بیان فرما رہے تھے۔ تو آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا کہ درود دیکھنے میں جتنا چھوٹا ہے، اس کا اجر و ثواب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جتنا ہو سکے
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے محمد و اہل بیت محمد پر درود پڑھیں اور درود کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور جیسا کہ قبلہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ جب آپ دست دعا اس علی کل شیء قدیر کے بارگاہ میں بلند کریں تو اپنی دعا کی اول و آخر محمد و اہل بیت محمد پر درود پڑھیں، اور یقیناً جس دعا کے ساتھ درود شامل ہوگا وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ دعا اس بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اور جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں درود محمد و آل محمد کو شامل رکھیں۔ اور آج کے مجھے اس پروگرام کے لیے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام، خدا نگہدار۔